یہی اصول ہے، اور امام ابو حنیفہ کی کوشش ہوتی ہے کہ میں حدیث کو چھوڑنے کی بجائے تطبیق کا راستہ اختیار کروں، اس لیے اکثر وہ تطبیق کا راستہ اختیار کرتے ہیں، ترک کی بجائے تطبیق کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ وہی اصول ہے جو حضور علیہ السلام نے دیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا کوئی نیا مسئلہ آیا، کہاں سے حکم بتاؤ گے؟ کہا قرآن سے۔ فرمایا اگر نہ ملے تو فرمایا سنت رسول اللہ میں، اگر نہ ملے تو پھر میں اپنی رائے سے اجتہد برأیی ولا آلو، کوئی کوتاہی نہیں کروں گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رائے پر عمل کرتے ہیں حدیث کی بجائے، وقت نہیں کہ میں اس کی وضاحت کروں۔ یاد رکھیے امام اعظم ابو حنیفہ تو حدیث کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ اگر حضور علیہ السلام کی سنت ملے تو اس کے مقابلے میں رائے کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر خلفائے راشدین کا فیصلہ ملے رائے چھوڑ دیتے ہیں، رائے اختیار ہی نہیں کرتے، حتیٰ کہ اگر کسی صحابی کا قول مل جائے تو اس کو بھی اپنے لیے نمونہ بناتے ہیں اور اسی پر عمل کرتے ہیں، اور ایک صحابی کے قول کو بھی ان کے نزدیک زیادہ وزن ہے اپنی رائے کے مقابلے میں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی 13ویں امتیازی خصوصیت جس کا ذکر مولانا ندوی پہلے کر چکے، وہ فقہ میں ان کا مقام ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان آپ سن چکے، الناس فی الفقہ عیال علی ابی حنیفہ، تمام کے تمام فقہا امام ابو حنیفہ کے خوشہ چین ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بچے ہیں اس میدان میں، اور امام یہ علامہ یہ تذکرۃ الحفاظ میں ابن حجر اسقلانی امام شافعی کا قول نقل کیا گیا ہے۔ ہمت و استقامت، یہ امام ابو حنیفہ کی ایک 14ویں خصوصیت ذکر کرنے لگا ہوں، مگر اس سے پہلے میں ذرا ان کی عبادت و زہد اور تقوی کے حوالے سے جو آپ کے سامنے آ چکا، آپ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات اور مناقب میں لکھا ہے کہ 55 حج انہوں نے کیے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ قرآن کی تلاوت ان کا محبوب مشغلہ تھا، روزانہ قرآن دن کو ایک ختم کرتے تھے اور رات کو ختم کرتے تھے، اور رات کو اللہ کی بارگاہ میں اس طرح گڑ گڑا کر روتے تھے کہ پڑوسیوں اور ہمسایوں کو بھی ترس آ جایا کرتا تھا کہ یہ کس طرح پر رو رہے ہیں۔ وہ دن کو دنیا مسائل بتا رہے ہیں، مخلوق کی خدمت، اور رات کو اپنے اللہ سے تعلق۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی امام ابو حنیفہ نے کسی کی غیبت نہیں کی۔ یہ معمولی بات نہیں ہے میرے دوستو، یہی ہمارے لیے نمونے ہے۔ امام ابو حنیفہ نے عمر بھر کسی کی چغلی اور غیبت نہیں کی۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ سفیان ثوری سے کہا کہ اے ابو عبداللہ، یہ امام ابو حنیفہ سے آج تک میں نے کسی کی غیبت نہیں سنی، یہ غیبت سے کتنے دور ہیں، یہ اپنے دشمن کی بھی غیبت نہیں کرتے۔ تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ نے جواب میں کہا ہاں امام ابو حنیفہ بڑے عقل مند سمجھدار ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ میری نیکیاں میرے دشمنوں کو ملیں یا کسی اور کو ملیں۔ غیبت کرنے والا اپنی نیکیاں دے رہا ہوتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی ایک 15ویں خصوصیت عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی خصوصیات تو بہت ہیں، میں نے جو آپ کے سامنے اب تک ذکر کی ہیں وہ 14 ہیں۔ اجمالاً 15ویں خصوصیت یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے اٹھا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے اٹھا ہے، اور ان کو وفات جیل کے اندر آئی ہے، اور ہمت و استقامت کا پہاڑ اور پیکر تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ لکھا ہے کہ بنو امیہ کے آخری بادشاہ مروان بن محمد کے دور میں عراق کے جابر اور خود سر گورنر یزید بن عمر بن حبیرہ نے امام ابو حنیفہ کو پیشکش کی کہ آپ جج بن جائیے، آپ جسٹس بن جائیے، آپ قضاء کا عہدہ لے لیجئے، اور آپ قاضی القضات چیف جسٹس بن جائیے، اور پورے ملک میں آپ کے حکم سے قاضی اور جج مقرر کیے جائیں گے، بیت المال کی چابی آپ کے پاس ہوگی، ایک پائی بھی آپ کی اجازت کے بغیر سرکاری خزانے سے نہیں نکلے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کر دیا۔ وہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، وہ اپنی ظالمانہ اور جابرانہ حکومت کے استحکام کے لیے امام ابو حنیفہ کو استعمال کرنا چاہتے تھے۔ الحمدللہ علماء حق کسی دور میں اس طرح استعمال نہیں ہوئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ میں اس کو قبول نہیں کرتا۔ اس نے جب بہت زیادہ مجبور کیا، انکار کیا، تو امام ابو حنیفہ کو جیل میں ڈال دیا گیا۔
110 کوڑوں کی صدا سنائی گئی، اور وہ ایک مرتبہ نہیں لگائے گئے، روزانہ 10 کوڑے لگائے جاتے، اور جیل میں یا خفیہ مقام پر کوڑے نہیں لگائے جاتے تھے، باقاعدہ منادی ہوتی، اعلان ہوتا، لوگوں کو بلایا جاتا، میدان میں جب لوگ اکٹھے ہو جاتے پھر امام ابو حنیفہ کو لایا جاتا، اور امام ابو حنیفہ کی کمر پر روزانہ 10 کوڑے مارے جاتے۔ امام ابو حنیفہ نے وہ کوڑے برداشت کیے، مگر ظالم حکومت کا حصہ بننا گوارا نہ کیا، اور انہوں نے ہمت و استقامت کا مظاہرہ کیا۔ یہ دور ابتلا کا گزرا، اس کے بعد بنو امیہ کا دور ختم ہوا، بنو عباس کا دور آیا، پہلے خلیفہ کے بعد دوسرے خلیفہ ابو جعفر منصور نے پھر امام ابو حنیفہ کو عہدہ قضا کی پیشکش کی۔ وہ بھی چاہتا تھا کہ میں اپنی حکومت کے استحکام کے لیے امام ابو حنیفہ کا نام استعمال کروں، امام ابو حنیفہ نے انکار کر دیا۔ اس نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو 30 کوڑوں کی سزا سنائی، جیل کے اندر بند کیا، اور لکھا ہے کہ آخری وقت میں ان کو ایک پیالہ پیش کیا گیا جس میں زہر تھا۔ امام ابو حنیفہ کو اندازہ ہو گیا مجھے زہر کا پیالہ دیا جا رہا ہے، پینے پر مجبور کیا گیا۔ امام ابو حنیفہ نے انکار کیا، امام ابو حنیفہ پر تشدد کیا گیا، لٹا کر زمین پر زبردستی پلایا گیا، اور امام ابو حنیفہ پر تشدد کیا، اور اس کے نتیجے میں امام ابو حنیفہ کی موت آئی، اور امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے اٹھا۔ لیکن وہ ہمت و استقامت کا پہاڑ رہے کہ انہوں نے شریعت پر اور دین پر کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ یہ وہ خصوصیات تھیں جو میں نے امام اعظم ابو حنیفہ کی مختصراً آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی امام اعظم ابو حنیفہ کے نقش قدم پر، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق دے۔ یہ ہم سب کے محسن ہیں، یہ ملت اسلامیہ کے محسن ہیں۔ اور جیسے شیخ حمدان نے کہا کہ سعودی عرب کی جامعات میں وہی عقیدہ پڑھایا جاتا ہے جو عقیدہ امام ابو حنیفہ کا ہے، جو محمد بن عبد الوہاب کا ہے۔ اور میں تحدیث بن نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں، پاکستان میں، ہندوستان، بنگلہ دیش میں بھی وہی عقیدہ پڑھایا جاتا ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے، وہی عقیدہ پڑھایا جاتا ہے جو محمد بن عبد الوہاب کا ہے۔ ہم عقیدے کے اعتبار سے بھی الحمدللہ صراط مستقیم پر ہیں، سلف صالحین کے نہج اور طرز پر ہیں۔ اور آخر میں جاتے جاتے 2 گزارشیں کرنا چاہوں گا۔ ایک تو پاکستان کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ چند دن پہلے پشاور میں ایک سکول پر، آرمی اسکول پر، جو دہشت گردوں نے حملہ کیا، جس میں 150 سے زائد بچے شہید کر دیے گئے اور کتنے بچے زخمی ہو گئے۔ یہ ایک المناک اور اندوہناک ثانیہ جس کا آج امام کعبہ نے بھی اپنے خطبہ جمعہ میں ذکر کیا ہے، اس نے ہم سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یہ انتہائی سنگین ترین درندگی کا واقعہ ہے۔ ہم آج یہاں سرزمین عرب سے بھی اس کی مذمت کر رہے ہیں، اور میں آج آپ سے ہاتھ جوڑ کر دعاؤں کی بھیک مانگتا ہوں کہ وہ پاکستان جو آپ کا بھی ملک ہے اور میرا بھی ملک ہے، آپ میں سے بہت سے حضرات کا ملک ہے، وہ آج ایک عرصے سے بدامنی کا شکار ہے، وہ دہشت گردی کا شکار ہے۔ آپ یہاں حرم مکہ اور حرم مدینہ میں جاتے ہیں، مقبول جگہوں پر جاتے ہیں، اور یہاں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ خدا را جب ملتزم پر جائیں اور باب کعبہ سے چمٹ کر دعائیں کریں تو ہمارے وطن عزیز پاکستان کے امن کے لیے بھی دعا کیجئے، اس کی سلامتی کے لیے بھی دعا کیجئے۔ اور آج یہ قومی سانحہ نہیں، عالمی سانحہ ہے۔ وہ اسلام جو جنگ کے اور لڑائی کے اندر بھی کافر کے بچوں کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ مسلمان کے بچے کو مارنے کی کہاں اجازت دے گا؟ وہ مناظر دیکھے نہیں جا سکتے۔ یہ ہمارے لیے المناک مناظر، یہ عالمی قوتوں کی سازشیں اور استعمار کی سازشیں کا نتیجہ ہے جو دنیا کے اندر عالم اسلام کو مضطرب کیے ہوئے ہیں۔ ایک تو آپ پاکستان کے لیے، خدا کے لیے امن کی دعا کریں، میں اس کی بھیک آپ سے مانگتا ہوں، اور اس کے علاوہ عالم اسلام کے لیے دعا کریں۔ آج عراق، آج سوریہ، آج یمن، آج مصر، آج بحرین، اور آج پوری دنیا میں کس طرح اضطراب اور بے چینی ہے۔ برما میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، جہاں خون بہہ رہا ہے مسلمان کا خون بہہ رہا ہے۔ اور میں آج آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ عالم اسلام کے لیے دعا کیا کریں، اور میں درخواست کرتا ہوں خادم الحرمین الشریفین شاہ عبداللہ سے کہ سعودی عرب جو ہمارے ایمان کا مرکز ہے،
جو اسلام کا مرکز ہے، جو مسلمانوں کا اور اسلام کا مرکز ہے، حرمین شریفین کے تقدس کے لیے اپنی جان دینا اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ آج دشمن حرمین کا سعودی عرب کا گھیرا تنگ کرنا چاہ رہا ہے اور اپنے حساب سے تبدیلیاں لانا چاہ رہا ہے۔ ہم عالمی استعمار کی اس سازش کو انشاءاللہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ہم جہاں بھی ہوں ہمارے دل مکہ اور مدینہ کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ سعودی عرب کے دفاع کے لیے، حرمین کے تقدس کی حفاظت کے لیے اور عالم اسلام کے تحفظ کے لیے جو کچھ جان دینی پڑی دیں گے اور جو قربانی دینی پڑی دیں گے۔ خادم الحرمین شریفین سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ امت مسلمہ کو اکٹھا کریں، امت مسلمہ کو امت واحدہ بنائیں۔ یہی ہمارا مکہ اور مدینہ مرکز ہے اور سعودی عرب اس میں ایک قیادت کرے اور وہ قیادت ماشاءاللہ کرتے بھی ہیں اور کئی جگہوں پر انہوں نے عالم اسلام کی نمائندگی کی ہے۔ وہ پوری امت مسلمہ کو متحد کریں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی ممالک کا اپنا بلاک بننا چاہیے، مسلمان ممالک کی اپنی فوج ہونی چاہیے، ان کا دفاع مشترکہ ہونا چاہیے، ان کی کرنسی مشترکہ ہونی چاہیے، ان کی تجارت اور کاروبار آپس میں ہونا چاہیے۔ آج ہم امام ابو حنیفہ کے حوالے سے یہاں جمع ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ ہمارا سرمایہ ہے۔ ان کے ماننے والوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کرنا یہ وقت کی ضرورت بھی ہے اور دین کی ضرورت بھی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔